ہاں معاویہ سے محبت عین ایمان ہے، میں کہتا ہوں میرا دین ہے معاویہ، میرا ایمان ہے معاویہ، معاویہ میری جنت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں مبالغہ کیوں نہیں کرتے، آئے نا، میں کہتا ہوں اگر معاویہ حق پر نہ ہو تو اللہ مجھے 1 مہینے کے اندر تباہ و برباد کر دے، اور جو یہ کہتا ہے کہ معاویہ حق پر نہیں تھا اللہ تو اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے۔ چلے آمین کہہ دینا۔ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب ہیں، آپ نے ان کو کہتے ہوئے سنا معاویہ میرا ایمان ہے، معاویہ میرا دین ہے، معاویہ میری جنت ہے۔ آج سے پہلے شاید آپ نے ایسے الفاظ کبھی نہیں سنے ہوں گے کسی بھی صحابی کے بارے میں، اللہ کہ وہ تو معاویہ ہے۔ اور انہوں نے سلف کی بھی مخالفت کی ہے، علی کے مقابلے میں معاویہ کو حق پر کہا ہے۔ اب سلف کی سنیں، میں آگے دلیل دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ معاویہ حق پر نہیں تھا تو اللہ اسے تباہ و برباد کرتے۔ اب وہ محدثین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کو بھی تباہ و برباد کروانے والے ہیں یہ؟ کیا حضرت علی، حسن، حسین اور دیگر صحابہ کرام معاویہ کو حق پر سمجھتے تھے؟ قطعی نہیں، ان کو حق پر وہ نہیں سمجھتے تھے، ورنہ قتل کیوں کرتے؟ محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی اپنی مشہور شیعہ مخالف کتاب تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 181 میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام کتب اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان حضرت امیر کی امامت کے شروع سے ہی اور حسن سے صلح تک باقی رہے اور اپنے وقت کے امام کی اطاعت نہ کی۔ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 181 میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ اسی طرح کتاب کے صفحہ 11 پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اصل فرقہ اہل سنت والجماعت کا تھا جو کہ صحابہ و تابعین کا تھا، وہ مہاجرین و انصار تھے اور خلافت کے مددگار تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی امام برحق تھے اور تمام انسانوں پر ان کی اطاعت فرض تھی۔ علی اپنے دور میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ جس کسی نے بھی خلافت کے معاملے پر ان سے اختلاف کیا یا ان کی خلافت کو رد کیا وہ گنہگار اور باغی ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 11۔ امام سعید الدین تفتازانی نے اپنی کتاب شرح المقاصد جلد 2 صفحہ 306 میں تحریر کیا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معاویہ اسلام کے پہلے باغی تھے۔ آئیے اب ہم اہل سنت میں فقہ کی چند بلند درجہ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں معاویہ کا حوالہ واضح طریقے سے ایک ناجائز اور غاصب عامر کے طور پر کیا گیا ہے۔ اہل سنت کی فقہ کی مایہ ناب کتاب الہدایہ جلد 3 صفحہ 133 اور اسی طرح ہدایہ کی مختلف شروع میں اس کی جو شرح لکھی گئی ہیں اس میں بھی، جن میں فتح القدیر شرح ہدایہ جلد 16 صفحہ 333 اور عنایہ شرح ہدایہ جلد 10 صفحہ 217 شامل ہیں، اور اس میں یہ تحریر موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ناجائز حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی عادل حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ کے دور میں صحابہ، حالانکہ حق تو علی کے ساتھ تھا، اسی طرح حالانکہ حجاج حق پر نہ تھا، لیکن پھر بھی تابعین اس کی جانب سے قاضی مقرر ہوئے۔ اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ معاویہ کے ظالم ہونے کا ثبوت ہے۔ فقہ کی چند نامور کتابوں میں سے ایک بحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 6 صفحہ 274 میں بھی یہ بات موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ناجائز یا جائز یا پھر باقی حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے، کیونکہ صحابہ نے علی کی خلافت کے زمانے میں معاویہ سے یہ عہدہ قبول کیا جبکہ حق علی کے ساتھ تھا۔ آئیے اب اسی طرح ہم مسلک اہل سنت کے جو امام ہیں، امام احمد بن حسن شیبانی متوفی 189 ہجری کے خیالات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ علامہ عبد القادر القرشی حنفی نے
اپنی کتاب الجواہر المزیہ جلد 2 صفحہ 26 میں امام محمد بن حسن شیبانی کا بیان یوں نقل کیا ہے. کہتے ہیں محمد بن احمد بن موسیٰ بن داؤد الرازی البرزالی الفقی القاضی الخازن، انہوں نے اپنے چچا علی بن موسیٰ اور محمد بن ایوب الرازی سے احادیث سنی. وہ سمرقند کے قاضی مقرر کیے گئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں سے احادیث سنی. ان کی وفات 361 ہجری میں ہوئی. السمانی کا کہنا ہے کہ وہ سکہ اور فاضل تھے. حاکم کا کہنا ہے کہ وہ ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ایک فقی تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے چچا ابو سلیمان الجوزجانی سے سنا کہ انہوں نے محمد بن حسن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر معاویہ جو کہ ظالم، جارح اور باغی تھا، علی کے خلاف جنگ نہ کرتا تو ہمیں ظالمین کے خلاف جنگ کرنے کا موقع ہی نہ ملتا. الجواہر المزیہ جلد 2 صفحہ 26. علامہ ابن حمام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے ہاں عرف عام میں باغی اس گروہ کو کہتے ہیں جو کہ حق کے ساتھ حکومت کرنے والے حاکم کے خلاف خروج کرے. علامہ زین الدین نجیم حنفی رحم اللہ باغی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جہاں تک باغیوں کا تعلق ہے تو یہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ عدل کے ساتھ حکومت کرنے والے حاکم کے خلاف مسلح ہو کر مقابلے پر نکل آئیں. البحر الرائق فی شرح الکنز الدقائق جلد 5 صفحہ 191 میں یہ تحریر موجود ہے. یہاں تک کہ فقہ نے اس حاکم کے خلاف بھی خروج کرنے والوں کو باغی قرار دیا ہے جو کہ مصیبت کا مرتکب ہو یا پھر وہ ظالم و زیادتی کا مرتکب ہوا ہو. امام شربینی رحم اللہ باغی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی باغی کے معنی ظالم ہے اور حد سے تجاوز کرنا بھی باغیوں کو باغی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ظلم بھی کرتے ہیں اور حق سے بھی ہٹ جاتے ہیں. اس میں اصل یہ آیت مبارکہ ہے اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں، اس آیت میں صراحتاً مسلمانوں کے امام کے خلاف خروج کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ اپنے عموم کی وجہ سے ایسے خروج کے متعلق بھی ہے، اس لیے کہ جب ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے خلاف ظلم و زیادتی کے سبب جنگ کرنا واجب ہے تو مسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کرنے والے گروہ کے خلاف قتال تو بدرجہ اولا واجب ہوگا، چاہے وہ امام ظالم ہی کیوں نہ ہو. اور یہ باغی مسلمان ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے امام کی اطاعت کو تسلیم نہ کر کے اس کے خلاف خروج کیا یا اس کے حقوق کی ادائیگی سے انکار کیا، جیسے زکوٰۃ اہل بغاوت کے ساتھ ان کے مسلمان ہونے کے باوجود وجوبی طور پر ان سے جنگ کی جائے گی. الاقناع جلد 2 صفحہ 547. امام ابن حبیرہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جب طاقت و قوت والا کوئی گروہ کسی مشتبہ تعویل کی بنا پر مسلمانوں کے امام کی اطاعت سے نکل جائے تو اس کے خلاف قتال مباح ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے امام کی اطاعت میں واپس آ جائے. الافصاح صفحہ 402. اچھا، یہ تحریر جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے ابھی، کون کہتے ہیں؟ امام شربینی رحم اللہ. یہ کہتے ہیں کہ آیت میں صراحت موجود نہیں ہے، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ آیت میں حکم موجود ہے. صراحت کی تو بات دور رہی، حکم موجود ہے. وہ یہ ہے کہ جب دو گروہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح کروا دو اور اس کے بعد جو زیادتی کرے سے لڑو، اس سے قتال کرو. حکم موجود ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ تو صلح کے لیے تیار نہیں تھے، تبھی تو اللہ کے حکم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کی تھی. قال شیخ عبدالعزیز بن باز مجموعہ فتاوی مقالات متنوعہ جلد 6 صفحہ 113 میں ہے کہ عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ قتل عمار کا واقعہ جنگ صفین میں پیش آیا، جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرتی تھی. بس معاویہ اور اس کے اصحاب باغی تھے، لیکن انہوں نے اجتہاد کیا. کہہ رہے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا. حق واضح ہو جانے کے بعد بھی تو وہ ڈٹے رہے، تو اجتہاد کہاں ہوئے گا؟ یہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں یہ باغی گروہ میں ہی ہوں، یعنی میں حق پر نہیں ہوں. تو اس وقت تو سلنڈر ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد وہ کہاں سلنڈر ہوئے؟
کہاں سلنڈر ہوئے؟ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کیا، ان کے سینے پہ مونگ ڈلتے رہے، انہوں نے بھی خلافت کو خیر بات کہہ دیا مسلمانوں کی جان کی سلامتی کے لیے، اس پر بھی ان سے صبر نہیں ہوا، اور حضرت حسن نے اپنی جان گنوا دی، ان کو زہر دیا گیا۔ زہر کس نے دیا تھا لیکن معلوم سب پڑتا ہے کس نے دیا تھا زہر، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تہذیب الکلام جلد 5 صفحہ 575 میں ہے کہ بشار عواد کتاب التہذیب الکامل کی حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات کہ ہمارا امیر معاویہ اور تمہارا امیر علی یہ ثابت کرتا ہے کہ مخالف کا امام باغی تھا، اور اس امر پر فقہ کا اجماع ہے، جن میں عراق حجاز کے اہل حدیث و اہل رائے، جن میں امام مالک، امام شافعی، ابو حنیفہ، امام اوزاعی، جمہور متکلمین و مسلمین شامل ہیں۔ محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی اس ظاہری تعویل میں وہ اہل شام معذور سمجھے جائیں گے، یعنی پبلک کو انہوں نے معذور کہا ہے، یعنی ان کو تو جو حکم ہوتا تھا وہ کرتے تھے نا۔ مین جڑ کون ہے بغاوت کی؟ ہاں وہ مین ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر حیتمی المکی فی فتح الجواد بشرہ الارشاد جلد 2 صفحہ 295 میں ابن حجر حیتمی المکی امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہم نے باغیوں کے خلاف قتال کے احکام یعنی مسائل علی کے معاویہ سے قتال سے اخذ کیے ہیں، یعنی اس باب میں علی ہمارے امام و مرجع ہیں۔ اور اسی طرح شیخ ابو منصور عبد القاہر بغدادی کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں علی صواب پر تھے یعنی حق پر تھے، اور معاویہ اور اس کے ساتھی باغی تھے۔ ہم اسی کے قائل ہیں لیکن ان کی تکفیر نہیں کرتے اور انہیں باغیوں کو خاطی سمجھتے ہیں۔ تو یہ تحریر آپ کو ملے گی عبد القاہر بغدادی، متوفى 429 ہجری، اعلام السلف الصالحین فی الکتابہ القیم الفرق بین الفرق صفحہ 302۔ اسی طرح شیخ عبداللہ بن صدیق کہتے ہیں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ معاویہ باغی تھے، اور کتاب ہے خواتر دینیہ جلد 2 صفحہ 17۔ ابن حزم کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ علی صاحب حق تھے جس کا التزام صحیح احادیث سے ہوتا ہے، اور باقی گروہ سے قتال نصوص قرآنی کی بنا پر فرض تھا۔ امام ابن حزم اندلسی متوفى 456 ہجری فی کتابہ الفصل فی الملل والاحوا والنحل جلد 3 صفحہ 87 پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں کہ اہل حق اہل سنت کا گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاویہ خطا پر تھے اور اس نے امام حق کے خلاف بغاوت کی، اور علی امام برحق تھے، ان کی خلافت حق پر تھی۔ اہل حق صحابہ نے علی کے ساتھ مل کر باغیوں سے قتال کیا، لیکن ان کے ساتھ معاویہ نے قتال کیا۔ اس معاملے پر اپنی غلطی اور امیر المومنین کے خلاف خروج سے رجوع نہ کیا، اور اپنی خطا پر تاسف و توبہ بھی نہ کی۔ یہ عبادت آپ کو ملے گی قال امام لسان اہل سنہ والناطق العلامہ السعد التفتازانی 793 ہجری فی شرح عقائد اہل سنہ والجماعہ الجزا جلد 3 صفحہ 534۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی لکھتے ہیں اور جہاں تک صفین کے لوگوں کا حال ہے وہ ظاہر طور پر باغی تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے کہا تھا کہ تم کو باغی گروہ ہلاک کرے گا، اور اس زمین میں یہی مطلوب ہے۔ اور معاویہ علی سے جنگوں میں اصلاح کا خواہش مند نہ تھے بلکہ ریاست اور دنیا چاہتے تھے، اور وہ ایسی قوم کے ساتھ تھے جو معروف باتوں کا ادراک نہ رکھتے تھے اور نہ ہی منکر باتوں کا انکار کرتے تھے۔ سو معاویہ نے انہیں عثمان کے خون کا بدلہ کہہ کر دھوکہ دیا۔ میں تو کہتا ہوں ڈرامہ رچا۔ نواب صدیق کی یہ تحریر آپ دیکھ سکتے ہو، روضۃ الندیہ شرح الدر البہیہ، المؤلف ابو طیب محمد صدیق خان بن حسن بن علی البخاری القنوجی۔ شیخ محمود عبوریہ مصری لکھتے ہیں کوئی بھی اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کر سکتا کہ جزیرہ نمائے عرب بالخصوص فتح مکہ کے بعد کفر و شرک کے بعض سرغنے اور دین اسلام کے ضدی دشمن اپنی جان بخشی کی خاطر بظاہر مسلمان ہوئے، جن میں ابو سفیان اور معاویہ جیسے افراد
افراد شامل تھے جو تلقا اور مولفہ قلوبہم میں سے تھے اور اسلام قبول کرنے کے عوض رقم وصول کرتے تھے، جنہوں نے خلافت راشدہ کی بنیادیں اکھاڑ پھینکی۔ اضواء علی السنہ المحمدیہ صفحہ 100 اور 101، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں اور نہ شیعہ کی تحریر ہے کہ شیعہ کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں میں، اور نہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے تحریر سامنے رکھ لی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد قتل عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص نہیں لیا۔ قرطبی کتاب التذکرہ با احوال الموتى میں کہتے ہیں کہ اور اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا جب ان کو خلافت اور بادشاہت حاصل ہو گئی مصر وغیرہ کی۔ علی رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی ایک بھی قتل عثمان کے مجرموں پر اقامت قصاص نہیں کیا، اور اکثر قتل عثمان کے مجرم وہ مصر، کوفہ اور بصرہ سے تھے، اور سارے کے سارے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم اور رعایت نہیں اور غلبے اور قہر کے ماتحت تھے، جبکہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی حکومت سے پہلے قصاص کا مطالبہ کرتے رہے اور کہا کرتے تھے ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے جو قاتلان عثمان کو پناہ دے اور ان سے قصاص نہ لے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں لکھا ہے، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ جب عمار شہید ہو گئے تو عمرو بن حزم عمرو عاص کے پاس گئے اور کہا عمار قتل ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمار تمہیں باقی اور ناپکار جماعت قتل کرے گی۔ عمرو بن عاص غمناک ہو کر اٹھے اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معاویہ کے پاس پہنچے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ کہا عمار قتل ہو گئے۔ معاویہ نے کہا قتل ہو گئے تو ہو گئے، اب کیا کریں؟ عمرو بن عاص نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا عمار کو ایک باغی اور ظالم لوگ قتل کریں گے۔ معاویہ نے جواب دیا ہم نے تو عمار کو قتل نہیں کیا، عمار کو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے اور اسے اپنے ساتھ لائے اور انہوں نے ہمیں تلوار اور نیزوں کے سامنے لے کر آئے۔ یہ وہی حساب ہے جیسے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور نمرود سے مناظرہ ہوا تھا تو نمرود نے کہا کون تمہارا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے 2 قیدی جیل سے منگوائے اور جس کو رہائی کا حکم ہو چکا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور کہا دیکھو جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ان کٹ حجتی ڈھٹائی تو انہوں نے بھی وہی کہا کہ عمار کو میں نے تھوڑی قتل کیا، ہم نے تھوڑی قتل کیا، علی ہمارے نیزوں کے نیچے لے کر آئے اور اس لیے علی کا قاتل ہے ان کے۔ شیبانی احمد بن حنبل ابو عبداللہ متوفہ 241 ہجری، مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحہ 199، حدیث نمبر 17813، اور بہقی احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ ابو بکر متوفہ 458 ہجری، سنن بہقی الکبریٰ جلد 8 صفحہ 189، ان جگہوں پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ ذہبی شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان متوفہ 748 ہجری، سیر اعلام النبلہ جلد 1 صفحہ 420 اور صفحہ 426، تحقیق شعیب ارناط محمد نعیم القصوصی اور بھی ہے۔ حیثمی نے اسے نقل کرنے کے بعد کہا روا احمد و ہوا سکہ، اس کے راوی سبھی سکہ ہیں امام احمد کے نزدیک۔ حیثمی علی بن ابی بکر متوفہ 807 ہجری، مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد 7 صفحہ 242، اور حاکم نیشاپوری نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، لیکن انہوں نے اس طرح نقل نہیں کیا۔ مستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحہ 155، تحقیق مصطفیٰ عبد القادر عطا ناشر دارالکتب العلمیہ بیروت، الطباع الاولی 1411 ہجری 1990 عیسوی۔ مناوی نے قرطبی سے نقل کیا کہ یہ حدیث مضبوط ترین اور صحیح ترین احادیث میں سے ہے، اور جب معاویہ اس حدیث کے انکار کرنے سے قاصر ہوئے تو کہا عمار کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے جو لوگ ان کو اپنے پاس لائے تھے۔ حضرت علی نے معاویہ کے جواب میں کہا اس دلیل کی بنا پر حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے حضرت حمزہ کو اپنے ساتھ احد میں لائے تھے۔ ابن دہیہ کہتے ہیں حضرت علی کا یہ جواب منہ توڑ تھا جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ ایسی دلیل ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ المناوی
عبدالرؤف متوفہ 1031 ہجری، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد 6 صفحہ 366۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ذہبی نے ابو الغادیہ جو قاتل عمار تھے اسے نقل کیا ہے کہ عمار کا قاتل جہنمی ہے۔ ابو غادیہ سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمار کا قاتل جہنمی ہے، اور یہ بات بہت تعجب خیز ہے کہ اس لیے کہ عمار کو ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا۔ ذہبی شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان متوفہ 748 ہجری، میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد 2 صفحہ 236، تحقیق الشیخ علی محمد موز و شیخ عادل احمد عبد الموجود، ناشر دارالکتب العلمیہ بیروت، طبع اولی 1995۔ عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا اور ان کا سامان چھیننے والا آگ میں ہے۔ شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، دیکھیے السلسلہ صحیحہ جلد 5 صفحہ 18 اور 20، حدیث نمبر 2008۔ یہ بھی ثابت ہے کہ سیدنا عمار کو جنگ صفین میں ابو الغادیہ نے شہید کیا تھا، دیکھیے مسند احمد جلد 4 صفحہ 76، حدیث نمبر 16698 وسندن حسن۔ علامہ شیخ ابن تیمیہ حدیث یعنی عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا رقم کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث بھی حضرت علی کی امامت کی صحت پر اور آپ کی اطاعت واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ بے شک آپ کی طرف بلانے والا جنت کی طرف بلانے والا تھا، اور آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بلانے والا آگ کی طرف بلانے والا تھا، اگرچہ وہ تعویل سے کام لے رہا تھا، اور یہ حدیث دلیل ہے کہ حضرت علی سے جنگ کرنا جائز نہیں تھا، اسی بنا پر آپ کے خلاف جنگ کرنے والا خطا کار ٹھہرا، اگرچہ وہ تعویل کرنے والا تھا یا بلا تعویل باغی تھا۔ دوسرا قول ہمارے اصحاب کے نزدیک صحیح ترین قول ہے، یعنی حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے والے کو خطا کار قرار دینے کا حکم ہے، اور یہی ائمہ فقہا کا مذہب ہے۔ انہوں نے اسی پر تعویل کرنے والے باغیوں کے خلاف جنگ کرنے کی بنیاد رکھی۔ مجموعہ فتاوی جلد 4 صفحہ 268۔